بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 442۔ وہی باب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غسل کرنا کن صورتوں میں لازم ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر توجہ دلا دوں کہ ایک چیز عمومی صفائی ہے، اس سے آگے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی غلاظت، کوئی نجاست لگ گئی ہے، لاحق ہو گئی ہے، یا جس کو حدث سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ہم طہارت حاصل کر لیں۔ صفائی کے بعد ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ یہ عام زندگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کا تقاضا کیا گیا ہے، اور ہمارے دین میں جو 3 بڑے ابواب ہیں ان میں سے ایک باب طہارتی کا باب، یعنی بدن کی تطہیر، اس کے لیے ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات اور روابط میں وہ بڑی ہستی داخل ہوتی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ عام انسانوں کو شہروں میں جانا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، احباب کے پاس بیٹھنا ہے، میاں بیوی کو آپس میں ملاقات کرنی ہے، والدین ہیں، اعزاء ہیں، تقریبات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اگر ہمارے گرد و پیش میں نہ ہوں تو پھر اپنی ذات کے حد تک تو آدمی ہو سکتا ہے کہ متنبہ ہو، ورنہ شاید طہارت، پاکیزگی، اپنے بدن کو اس طرح رکھنا کہ کسی کو اس سے بدبو نہ آئے، کوئی اس سے گریزاں نہ ہو، اس کی طرف انسان کی توجہ بھی نہ ہو۔ تو جس طرح ہمارے یہ روابط ہمیں آمادہ کرتے ہیں کہ ہم صفائی سے ابتدا کریں اور پھر طہارت کا تقاضا کرتے ہیں، اسی طرح پروردگار سے ہمارا تعلق اس طہارت کے بعد بعض خصوصی چیزوں کے اہتمام کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے ہمیں نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہوگا، اس میں جنابت لاحق ہو گئی ہے تو غسل کرنا ہوگا۔ تو جنابت کب لاحق ہوتی ہے، اس کی دونوں صورتوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ ایک عمومی لفظ جنابت کا استعمال ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کیونکہ اس طرح کے معاملات میں برہنہ الفاظ استعمال کرنا موضوع نہیں ہوتا تو کہا جاتا ہے بیویوں سے ملاقات ہو، یا اور کوئی تعبیر مختلف زبانوں میں اختیار کر لی جاتی ہے۔ لیکن انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس میں کوئی چیز لازم کر دی گئی ہے تو بعض چیزوں کو واضح تر الفاظ میں بیان کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پھر بعض سوالوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وضاحت فرما دی ہے۔ وہ پیچھے بھی بیان ہوئی ہے، یہاں بھی بیان ہوئی ہے، اور ایک آدھ چیز کی وضاحت اس کے بعد کی روایتوں میں بھی ہوگی کہ جب اعضاء مل گئے اور ایک عضو دوسرے عضو میں داخل ہو گیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے یا یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی غلاظت بھی خارج ہوئی ہو، کوئی مادہ بھی خارج ہوا ہو، بہرحال غسل لازم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ہو گیا ہے اور اس کے بغیر بھی ہو گیا ہے تو پھر تو غسل لازمی ہو جائے گا۔ تو گویا دونوں صورتیں ہیں جن کو بیان کر دیا ہے۔ یہاں یہ سیدہ عائشہ لوگوں کو بتا رہی ہیں، ام المومنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عضو دوسرے عضو سے آگے بڑھ جائے تو پھر کیا ہے، پھر وجب الغسل، یعنی پھر غسل لازم ہو جائے گا۔ یہ میں نے ایک تعبیر اختیار کی، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے اور رسول اللہ کے درمیان بھی یہ معاملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کی ہدایت کے مطابق ہی وہ کہتے ہیں فاغتسلنا، تو ہم نے اس پر غسل کیا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مادہ خارج ہوا ہو، اتنا بھی کافی ہے، اس کے بعد غسل کر لینا چاہیے۔ یہ بات واضح کر دی انہوں نے۔ اب اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ ہمارے پورے دین میں بڑی اہمیت کا پہلو ہے، اور اس کو بھی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے ہی کی ایک چیز ہے، لیکن یہ کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ وَعَنْ يَعْلَى قَالَ إِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَى رَجُلٌ يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قال
ان اللہ حی ان اللہ حی ستیر یحب الحیا والتستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی میں بھی ہے۔ یہ یارہ روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن امیہ ہیں ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور وہ کھلے میں نہا رہا ہے، یعنی کوئی کپڑا نہیں پہنا ہوا، جیسے کہ عام طور پر دیہات میں بعض کو لوگ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو بہت ناپسند فرمایا۔ بڑی آپ کو ایک اور موقع پر بھی بعض بچے کھیل رہے تھے، ان کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے روایتوں میں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نہا رہے ہیں، باہر کوئی پانی کنواں ہوگا، کوئی جگہ ہوگی اور اس میں کوئی پردہ وغیرہ نہیں کیا ہوا۔ تو آپ نے اتنی اہمیت دی اس معاملے کو، یعنی جنسی اعضاء کا افشاء، برہنہ ہونا، دوسروں کے سامنے برہنہ ہونا، اس کی پرواہ نہ کرنا کہ دوسرے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ فاحشہ ہے، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو حضور ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے اللہ کی حمد کی، ثنا کی، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بہت حیا دار ہے اور پردے ڈالنے والے ہیں، وہ حیا کو اور پردے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نہائے تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کر کے نہائے کرے، یعنی کوئی کپڑا، کوئی آرٹ، کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے ساتھ تم اپنے آپ کو چھپا لو۔ شرم گاہوں کا افشاء کرنا، ان کو لوگوں کے سامنے کھول دینا، یہیں سے فاحشہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کو حیا اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ الحیاء من الایمان۔ تو نہاتے وقت بھی دیہاتی زندگی میں بعض اوقات لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جدید تمدن میں بھی اس معاملے میں بے پرواہی ہو جاتی ہے، خاص طور پر نوجوانی کے زمانے میں کہیں کھیل رہے ہیں، نہانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو ہمارے دین میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ یہیں سے ابتدا ہوگی، اور اس طرح کی چیزوں کو اگر روکا نہیں جائے گا یا انسان ان کے بارے میں متنبع نہیں رہے گا یا یہاں سے اس کے اندر ایک جھجک نہیں ہوگی، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا کیا چیز کھلنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارے دین کا عمومی مزاج یہ نہیں ہے کہ لوگ چراگاہ کے کناروں پر چرتے رہیں، بلکہ ذرا دور رہنا چاہیے، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، وہیں سے اس کو روکنا چاہیے۔ اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے سد ذریعہ سے، کہ ایسے راستوں پر نہ جائیے، وہاں سے بات کی ابتدا نہ کیجیے کہ جہاں ایک بار آدمی چلا گیا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پھر وہ آگے کن کن راستوں پر چل نکلے گا۔ عن ابی بن کعب قال انما کان الماء من الماء رخصۃ فی اول الاسلام ثم نہی عنہا۔ ترمذی کی، ابو داؤد، دارمی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 448۔ ابی بن کعب کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی رہی ہے کہ صرف کوئی اگر مادہ خارج ہوا ہے تو اسی صورت میں غسل کرنا ضروری ہوگا، جیسے پیچھے میں نے عرض کیا۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ شروع میں یہ رخصت تھی۔ میں نے جتنا بھی تتبع کیا ہے، اس طرح کی جتنی تعبیریں ہیں، شروع میں یہ تھا، اس کی نوعیت وہ نہیں ہوتی جیسے بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں لوگ پہلے متنبع نہیں تھے، یا وہ زیر بحث نہیں آئی، یا رسالت مآب نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، لوگ اپنے طور پر سمجھتے رہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر جب بتایا گیا تو بعض اوقات اس کو صحابہ اس طرح تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے، جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط رہی ہیں، جو چیزیں دین میں ضروری ہیں وہ ضروری رہتی ہیں، جو تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، اسی طرح جن چیزوں پر حرمت ہے، جن چیزوں میں نجاست ہے، جس طرح لوگوں نے خیال کر لیا کہ شراب ایک زمانے میں جائز تھی، وہ کبھی جائز نہیں تھی، وہ ہمیشہ ایک نجاست ہی تھی، اس سے صرف نظر کیا گیا۔ یعنی روکنا کب ہے، وہ موقع کب آئے گا جب لوگوں کو متنبع کیا جائے، کب پابندی لگا دی جائے، تو اس میں تدریج لوگوں کی اصلاح کے پیش نظر ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں، جب ان کا تتبع کریں اور سارے معاملات کو دیکھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان پر غسل لازم ہو جائے گا۔ یہ باب اس کے ساتھ ہی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔